جب ہم لفظ یقین استعمال کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف کسی بات کو جان لینا ہے، کسی حقیقت کو مان لینا، یا اس سے بھی کچھ گہرا ہے؟ آج ہم اسی یقین کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے علم ایک روحانی تجربے میں بدلتا ہے اور پھر ایک ختمی سچائی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کی بہت خوبصورت وضاحت کرتا ہے۔ دیکھیں، اس کی روشنی میں یہ کوئی ایک لمحے میں حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سفر ہے جو 3 اہم مراحل پر مشتمل ہے: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اچھا، 3 مراحل۔ جی، اور یہ تصور خاص طور پر سورۃ التکاثر کی آیات سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک انسان کے روحانی ارتقاء کی کہانی بیان کرتا ہے کہ وہ کیسے سنی سنائی بات سے آگے بڑھ کر حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان تینوں مراحل کو قرآنی آیات کی روشنی میں سمجھا جائے۔ یہ دیکھا جائے کہ ایمان کا سفر کیسے کتاب کے علم سے شروع ہوتا ہے، پھر روحانی مشاہدے تک پہنچتا ہے اور آخر کار موت کے وقت حقیقت کے مکمل ادراک پر ختم ہوتا ہے۔ چلیں اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ تو سفر کا پہلا قدم ہے علم الیقین، یعنی علم کی بنیاد پر یقین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس قسم کا علم ہے جو یقین کی بنیاد بنتا ہے؟ کیا یہ صرف کچھ کتابیں پڑھ لینے کا نام ہے؟ یہ پہلا اور بنیادی مرحلہ ہے جب انسان اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو پڑھتا اور سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ صرف الفاظ کا علم نہیں یا صرف ظاہری ترجمہ جان لینا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام، جسے قرآن کتاب مکنون کہتا ہے، اس کی روح کو سمجھنا ہے۔ یہ ایک فکری اور ساتھ میں روحانی ادراک ہے، جہاں انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے وہ ایک گہری حقیقت ہے۔ کتاب مکنون یعنی ایک محفوظ کتاب۔ یہ تصور بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے کچھ معنی سطح پر ہیں اور کچھ چھپے ہوئے ہیں، اور علم الیقین ان چھپے ہوئے معنوں تک پہنچنے کا نام ہے۔ بالکل، آپ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک دھندلی کھڑکی ہو۔ باہر روشنی تو ہے، لیکن جب تک آپ شیشہ صاف نہیں کریں گے آپ کو منظر صاف نظر نہیں آئے گا۔ قرآن وہ روشنی ہے اور دل کی پاکیزگی وہ صفائی ہے جو اس روشنی کو اندر آنے دیتی ہے۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الواقعہ میں فرمایا گیا، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ فِی کِتَابٍ مَکْنُونٍ لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَہَّرُونَ، جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ محض عربی جاننا یا تفسیر کی کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ علم الیقین کے لیے ایک خاص قسم کی داخلی کیفیت یعنی روح کی پاکیزگی کی شرط ہے۔ جی، یہی اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ صرف عقل کا کھیل نہیں بلکہ دل کی صفائی کا بھی معاملہ ہے۔ جب انسان پاکیزہ نیت سے، تعصبات سے خالی ہو کر قرآن کی طرف آتا ہے تو وہ کتاب اپنے بھید اس پر کھولتی ہے۔ یہ وہ آہا مومنٹ ہے جب انسان کو پہلی بار لگتا ہے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صرف کہانیاں نہیں، اس میں کوئی بہت گہری سچائی چھپی ہے جو میری زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہی علم الیقین کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو علم الیقین ایک فکری بنیاد ہے، یہ سمجھنا کہ آگ جلاتی ہے کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، مگر ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سی چنگاری ہے جو اس علم کو محض معلومات سے نکال کر ایک زندہ تجربے میں یعنی عین الیقین میں بدل دیتی ہے؟ یہ چھلانگ کیسے لگتی ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ یہ چھلانگ محنت، غور و فکر اور روحانی ریاضت سے لگتی ہے۔ جب علم الیقین میں انسان ثابت قدم رہتا ہے اور جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر حقیقت کے دریچے کھولے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ یقین ہے جو محض کتابی باتوں پر نہیں بلکہ روحانی مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ آنکھوں دیکھا یقین ہے۔ علم الیقین میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جنت اور دوزخ حق ہے، لیکن عین الیقین میں آپ کو اس حقیقت کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ یہ ایک حسی تجربہ بن جاتا ہے۔ ایک منٹ، روحانی مشاہدے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی خواب ہے، کوئی وجدان یا کچھ اور؟ کیونکہ یہ لفظ بہت سے لوگوں کے لیے مبہم ہو سکتا ہے۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال ہے؟
کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے سے پیدا ہونے والا ایک گہرا احساس ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بہت چھوٹی چیزوں میں ہوتا ہے۔ آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں اور پھر اچانک کہیں سے مدد آ جاتی ہے۔ اس لمحے جو احساس ہوتا ہے نا کہ کوئی ہے جو سن رہا ہے، وہ کتابی علم سے بہت آگے کی چیز ہے۔ وہ عین الیقین کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ یعنی یہ ایک ذاتی تجربہ ہے جو اس کتابی علم کی تصدیق کرتا ہے۔ بالکل، اور اللہ کے خاص بندوں کے لیے یہ اس سے بھی گہرا کشف ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے عظیم مثال سورۃ الکسرا کی پہلی آیت میں بیان کردہ واقعہ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لنریہ من آیاتنا، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہاں غور طلب لفظ لنریہ ہے، یعنی تاکہ ہم اسے دکھائیں۔ یہ نہیں کہا کہ تاکہ ہم اسے بتائیں۔ بتانے کا مرحلہ تو علم الیقین میں ہو چکا تھا، اب دکھانے کی باری تھی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ علم تو پہلے سے موجود تھا، وحی کے ذریعے سب کچھ بتایا جا چکا تھا، لیکن اس سفر کا مقصد اللہ کی آیات کا براہ راست مشاہدہ کروانا تھا۔ یہی علم کا مشاہدے میں بدلنا عین الیقین ہے۔ جب علم پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے خاص بندوں کو روحانی طور پر وہ نشانیاں دکھاتا ہے جن پر وہ پہلے صرف ایمان غیب رکھتے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ماہر فلکیات نے ساری زندگی بلیک ہول کے بارے میں پڑھا ہو، جی، اور پھر اسے ایک طاقتور ٹیلیسکوپ سے اس کی پہلی تصویر دیکھنے کا موقع مل جائے، اس کے علم کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ بالکل یہی مثال ہے۔ علم سے مشاہدے تک کا سفر واقعی حیرت انگیز ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ستاروں کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہو اور پھر اسے ایک طاقتور ٹیلیسکوپ سے خود دیکھ لے۔ لیکن کیا اس سے بھی آگے کچھ ہے؟ کیا اس کائنات کی حقیقت کو چھوا بھی جا سکتا ہے؟ یہ حق الیقین کا تصور مجھے اسی سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ کیا یہ مشاہدے سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے؟ جی، یہ یقین کا سب سے اعلیٰ اور آخری درجہ ہے۔ یہ وہ منزل ہے جو موت کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت انسان اور حقیقت کے درمیان موجود تمام پردے، تمام حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو الحق یعنی حتمی اور مطلق سچائی کے طور پر دیکھتا ہے۔ جو کچھ اس نے پڑھا تھا یعنی علم الیقین، اور جس کی اسے جھلک دکھائی گئی تھی یعنی عین الیقین، اب وہ سب کچھ ایک کھلی حقیقت کے طور پر اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو اگر پچھلی مثال پر واپس جائیں، علم الیقین آگ کے بارے میں پڑھنا ہے، عین الیقین آگ کو دور سے دیکھنا ہے، تو کیا حق الیقین اس آگ کو چھو لینا یا خود اس کا حصہ بن جانا ہے؟ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ یہ تجربے کی انتہا ہے۔ اس مقام پر علم اور عالم میں دوئی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان خود حقیقت کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جسے قرآن میں نفس مطمئنہ یعنی اطمینان پائی ہوئی روح کی منزل کہا گیا ہے۔ اس روح کو اب کوئی شک، کوئی سوال، کوئی بے چینی نہیں رہتی، کیونکہ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بلکہ خود تجربہ کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ قرآن میں پڑھا تھا، جنت کے وعدے، دوزخ کی وعید، اللہ کی صفات، وہ سب کچھ موت کے وقت ایک ٹھوس سچائی کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ بہت ہی معنی خیز ہو جاتا ہے۔ قرآن خود کو حق الیقین کہتا ہے، جیسا کہ سورۃ الحاقہ کی آیت میں ہے، اور انہ لحق الیقین، یعنی اور بے شک یہ یعنی قرآن یقیناً حق الیقین ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی سفر شروع بھی قرآن سے ہوا تھا، علم الیقین سے، اور اس کی انتہا بھی اسی حقیقت کا مشاہدہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا تھا۔ ایک پورا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جی، یہ ایک مکمل دائرہ ہے۔ قرآن خود ہی حتمی سچائی کا بیان ہے، لہٰذا موت کے وقت جب پردہ ہٹتا ہے تو انسان اسی سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جو قرآن میں بیان ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے لیے کوئی ابہام یا شک باقی نہیں رہتا۔ جی، اور اس درجے کو پانے والی روح کو جو خوشخبری دی گئی ہے وہ قرآن میں سب سے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے۔ سورۃ الفجر میں فرمایا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مردیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی،
پس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ تو گویا سفر کا انعام ہے۔ وہ روح جس نے علم سے سفر شروع کیا، مشاہدے سے گزری، اب وہ حقیقت میں داخل ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ حق الیقین کی منزل پر پہنچنے کا انعام ہے، جہاں روح اپنے رب سے مل کر مکمل سکون پا لیتی ہے۔ اب اس کے لیے کوئی کیوں یا کیسے باقی نہیں رہا، سب کچھ سامنے ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ایمان کا سفر کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک منطقی ترتیب سے آگے بڑھتا ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف۔ یہ ایک مکمل روحانی نصاب لگتا ہے۔ جی، یہ ایک مسلسل ارتقاء ہے۔ یہ سفر علم الیقین سے شروع ہوتا ہے، جہاں انسان قرآن کی روح کو سمجھ کر ایک فکری بنیاد قائم کرتا ہے۔ یہ پہلا قدم ہے، جیسے کسی عمارت کی بنیاد رکھنا۔ صحیح۔ پھر یہ سفر عین الیقین کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، جہاں روحانی مشاہدے کے ذریعے اس علم کی تصدیق ہوتی ہے اور ایمان ایک ذاتی تجربہ بن جاتا ہے۔ یہ عمارت کی دیواریں کھڑی کرنے جیسا ہے۔ اور آخرکار یہ سفر حق الیقین پر ختم ہوتا ہے، جب موت کے وقت انسان حتمی حقیقت کا سامنا کرتا ہے اور نفس مطمئنہ کی وہ بلند ترین منزل پا لیتا ہے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ اس عمارت میں سکونت اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ یہ علم سے تجربے اور تجربے سے حقیقت تک کا مکمل سفر ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو میں ہم نے یقین کے ان 3 مراحل کو سمجھا کہ کیسے علم، مشاہدہ اور حتمی حقیقت کا یہ سفر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ محض فلسفیانہ تصورات نہیں، بلکہ ایک انسان کے روحانی ارتقاء کے سنگ میل ہیں۔ یہ ایک نقشہ ہے جو بتاتا ہے کہ انسان محض معلومات سے شروع کر کے کیسے حتمی سچائی تک پہنچ سکتا ہے۔ جانے سے پہلے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر یقین ان مراحل سے گزرنے والا ایک سفر ہے، تو اس سفر میں شک اور سوالات کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ کیا علم الیقین کی بنیاد رکھنے کے لیے ابتدائی سوالات، بے چینی اور جستجو ضروری ہے، یا یقین صرف آنکھیں بند کر کے ہر بات مان لینے کا نام ہے؟